ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل القرآن مع تجوید کو، اور آج ہم لیسن نمبر 8 پڑھ رہے ہیں، تختی نمبر 8 مدہ اور لین۔ میں نے پہلی تختی سے ہی بتایا تھا کہ حروف مدہ کے بارے میں آپ کو بتلاؤں گا۔ خیر، یہ تختی آ گئی تو میں آپ کو حروف مدہ کے بارے میں وضاحت کے ساتھ آپ سے اس بات کو میں بیان کرتا ہوں۔ حروف مدہ 3 ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں۔ نمبر 1 الف، نمبر 2 واو، نمبر 3 یا۔ واو الف یا، واو الف یا۔ حروف مدہ کتنے ہیں جی؟ 3۔ حروف مدہ 3 ہیں، واو الف یا۔ اب یہ سمجھیے کیا کہ یہ تینوں حرف ہر وقت مدہ ہوتے ہیں؟ کیا یہ تینوں حرف ہمیشہ مدہ ہوتے ہیں؟ جب کبھی بھی یہ آئیں گے تو کیا یہ مدہ ہوں گے؟ نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کبھی تو مدہ ہوں گے اور کبھی مدہ نہیں ہوں گے۔ وہ اس طرح کہ یہ حروف مدہ تب بنتے ہیں کہ جب یہ خود ساکن ہوں، یعنی ان پر سکون ہو۔ سکون کا مطلب کوئی حرکت نہ ہو۔ واو پر، الف پر، یا پر کوئی حرکت نہ ہو اور یہ سکون کی حالت میں ہوں، اور ان تینوں حرفوں سے پہلے والا جو حرف ہے اس پر ان کے موافق حرکت آئے۔ ان کے موافق حرکت کیا ہے؟ یعنی الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، واو ساکن اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو، یا ساکن اس سے پہلے حرف پر زیر ہو۔ اب دوبارہ سمجھیے اس بات کو کہ ہم نے کہا کہ حروف مدہ یہ 3 ہیں، واو الف یا، لیکن یہ ہمیشہ مدہ نہیں ہوتے۔ اس وقت مدہ ہوتے ہیں کہ جب یہ خود ساکن ہو۔ ساکن کا مطلب کہ ان پر کوئی حرکت نہ ہو بلکہ سکون ہو، جزم ہو، اور پھر ان تینوں حرفوں سے پہلے ان کے موافق حرکت ہو، یعنی یہ خود تو ساکن ہے اور ان سے پہلے والا جو حرف ہے اس پر جو حرکت ہے وہ ان کے موافق ہو۔ ان کے موافق کا مطلب یہ ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو، واو سے پہلے پیش ہو اور یا سے پہلے زیر ہو۔ یہ آخری بات کو میں دوبارہ ایک مرتبہ دہرا دیتا ہوں، اس کو سمجھ لیجیے تو آپ کو بہت آسانی سے جو ہے نا وہ بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ دیکھیے، الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو اور واو سے پہلے والے حرف پر پیش ہو اور یا سے پہلے والے حرف پر زیر ہو اور خود یہ تینوں ساکن ہوں تو یہ مدہ ہوتے ہیں۔ ابھی یہ تختی حروف مدہ اور لین کی ہے۔ حروف مدہ کے بارے میں پہلے بات کر رہے ہیں۔ حروف مدہ جیسے با الف زبر با۔ اب یہ الف سے پہلے والا حرف با ہے، اس پر زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے۔ با وہ پیش بو، با بو۔ اب یہ جو واو ہے، بو میں جو واو ہے، یہ واو خود ساکن ہے، اس سے پہلے والے جو حرف ہے وہ با، اس پر کیا ہے؟ پیش ہے، بو۔ با بو اور بی، بی یعنی یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو، جیسے با یا زیر بی۔ اب یا خود تو یہ ساکن ہے اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے با، اس پر زیر ہے۔ یہ حروف مدہ ہے۔ آپ کو حروف مدہ سمجھ میں آ گیا؟ حروف مدہ کو حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں۔ حروف ہوائیہ یعنی یہ منہ کے خالی حصے سے نکلتے ہیں، یہ ہوا ہیں۔ آ، او، ای، آ، او، ای، یہ ہوا سے نکل رہے ہیں، ہوا سے ادا ہو رہے ہیں، یعنی زبان کہیں نہیں لگ رہی اور نہ کہیں دانتوں کو، نہ کہیں اوپر تالو کو، کہیں بھی نہیں ٹکرا رہی، بس بلکہ یہ منہ کے خالی حصے سے ایک آواز ہے جو آتی ہے، تو اس لیے ان کو حروف ہوائیہ بھی کہا جاتا ہے۔ با بو بی۔ اب میرے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں اس تختی کو تاکہ آپ کی جو ہے نا وہ خوب مشق بھی ہو جائے اور بات سمجھ میں بھی آ جائے۔ پڑھیے میرے ساتھ۔ پہلے اللہ کا نام لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ ایک بات کی میں مزید جو ہے وہ وضاحت کرتا چلوں، یہاں آپ اس کو بھی انڈرسٹینڈ کر لیں کہ حروف مدہ کو کتنا کھینچا جائے گا۔ حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار اصولاً قاعدے کے مطابق، رول کے مطابق ایک الف کی مقدار کھینچنا چاہیے۔ با بو بی، ایک الف کی مقدار، لیکن با بو بی ایک الف کی مقدار تو کھینچنا چاہیے،
لیکن ہماری چونکہ ابتدا ہے، اب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں قرآن پاک کی جو ہے وہ اس کی گویا کہ ابتدا کر رہے ہیں، تو وہ قاعدے سے تو ہمیں چاہیے کہ ہم 3 الف کی مقدار میں کھینچیں، جس طرح کہ میں نے یہی بات پیچھے کھڑی حرکت میں بھی کہی تھی کہ کھڑی حرکت، کھڑی زبر ہو، کھڑی زیر ہو، الٹا پیش ہو، وہاں پر بھی ہم نے کہا تھا کہ 3 الف کی مقدار کھینچیں گے تاکہ یہ بات ہمارے ذہن نشین ہو جائے اور ہمیں کھینچنے کا طریقہ آ جائے، ہمارے خوب اس پر پریکٹس ہو جائے اور ہمیں اس کے بارے میں مہارت ہو جائے۔ پڑھیے میرے ساتھ، اب یہ میں 3 الف کی مقدار کھینچوں گا اور ساتھ یہ کہ انگلیاں بھی کھولیں آپ تاکہ آپ کو خوب اندازہ بھی ہو جائے، آپ اپنے آپ کو جانچ بھی لیں کہ واقعی میں 3 الف کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ دیکھیے، با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی، 3 الف کھینچیں تاکہ کچھ مشق ہو جائے۔ ویسے تو یہ اصول نہیں ہے، اصولاً تو ایک الف ہے، لیکن میں آپ کو مشق کروانے کے طور پر جو ہم نے ہمارا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہی ہے کہ ہم ابتداً اس کو لمبا کریں گے، پھر بعد میں اس کو انشاءاللہ چھوٹا کرنا آسان ہو جائے گا۔ تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی، تو ایک سانس میں اس کو پڑھیں گے، پھر ہمارا سانس بھی لمبا ہوگا۔ ثا الف زبر ثا، ثا واو پیش ثو، ثا یا زیر ثی، ثا ثو ثی، حا الف زبر حا، حا واو پیش حو، حا یا زیر حی، حا حو حی، خا الف زبر خا، خا موٹا اس کو پر کرنا ہے، خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی، خا خو خی، خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی، را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری، را رو ری، جس طرح کہ پہلے بتلایا تھا، را یہ ایسا حرف ہے کہ جو کبھی تو موٹا ہوتا ہے اور کبھی باریک ہوتا ہے، اس پر اگر زبر ہو یا پیش ہو تو یہ موٹا ہوگا، اگر اس پر زیر ہو تو یہ باریک ہوگی۔ اب را الف زبر را میں را موٹا ہوگا اور را واو پیش رو میں بھی موٹا ہوگا اور را یا زیر ری میں باریک ہوگا۔ دوبارہ دیکھیے، را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری، را رو ری، زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، زا زو زی، زا کو سختی سے نکالنا ہے، دانت بند کر کے پیچھے زبان لگانی ہے اور سانس زور سے نکالنا ہے، تو یہ سختی ہو جائے گی، ز ز ز۔ طا الف زبر طا، طا واو پیش طو، طا یا زیر طی، طا طو طی، ظا الف زبر ظا، ظا واو پیش ظو، ظا یا زیر ظی، ظا ظو ظی، ظا 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 ظو ظی، ظا ظو ظی، میرے منہ کو دیکھیے، ظا ایسے زبان بنا کر، ظا ظو ظی، فا الف زبر فا، فا واو پیش فو، فا یا زیر فی، فا فو فی، ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی،
یا الف زبر یا واو پیش یو یا زیر یا یو ی. حمزہ الف زبر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ حمزہ یہ دونوں گویا کہ دونوں ہی حمزہ ہی بن جاتے ہیں اگر دونوں پر حرکت ہو، لیکن پہلے پر یہاں حرکت ہے دوسرے پر نہیں ہے. اگر اس پر بھی حرکت لگا دیں تو یہ حمزہ زبر بن جائے گا اور حمزہ دو جمع ہو جائیں گے. لیکن یہاں چونکہ دوسرے پر وہ حرکت نہیں ہے تو جس پر حرکت نہ ہو وہ الف ہوتا ہے، جس پر حرکت نہ ہو وہ الف ہوتا ہے. حمزہ زبر حمزہ واو پیش او حمزہ یا زیر ای او ای. جیم الف زبر جا جیم واو پیش جو جیم یا زیر جی جا جو جی. دال الف زبر دا دال واو پیش دو دال یا زیر دی دا دو دی. تو اگر انگلی کھول کر ہم اس کو بار بار پریکٹس کرتے رہیں تو ہمارے غنّے بعد انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے. دیکھیے ذال الف زبر ذا ذال واو پیش ذو ذال یا زیر ذی ذا ذو ذی. سین الف زبر سا سین واو پیش سو سین یا زیر سی سا سو سی. شین الف زبر شا شین واو پیش شو شین یا زیر شی شا شو شی. صاد الف زبر صا صاد واو پیش صو صاد یا زیر صی صا صو صی صا بڑا کر کے صا صو صی. ضاد الف زبر ضاد ضاد واو پیش ضو ضاد یا زیر ضی ضا ضو ضی. عین الف زبر ع عین کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلے آپ اتنا زور لگائیں کہ گلے میں آپ کو خراش ہو، آپ کو محسوس ہو کہ گلے میں گھٹن ہو رہی ہے. عین الف زبر عین واو پیش عو عین یا زیر عی عوعی. آگے دیکھیے غین الف زبر غا غین واو پیش غو غین یا زیر غی غا غوغی. قاف الف زبر قا قاف واو پیش قو قاف یا زیر قی قا قو قی. کاف الف زبر کا کاف الف زبر کا کاف واو پیش کو کاف یا زیر کی کا کو کی. لام الف زبر لا لام واو پیش لو لام یا زیر لی لا لولی. میم الف زبر ما میم واو پیش مو میم یا زیر می ما مومی. نون الف زبر نا نون واو پیش نون نون یا زیر نی نا نونی. واو الف زبر واو 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 پیش وو واو یا زیر وی واوی. میرے منہ کو دیکھیے واوی. آپ اس کی خوب مشق کریں گے. یہ تختی نمبر 8 کا حروف مدہ ہوئے ہیں. حروف لین انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھاتے ہیں. آپ پہلے اس کی خوب پریکٹس کر لیجئے. ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رباه عفوك إني للنور مدت يداي